الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف ذرة بعدد كل ذرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھو سارے. واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین و ناظرین، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دیاں مختلف مقامات تو دو آیات مبارکہ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی فرمان تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتے. دعا فرمے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز کو شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے. میرے بیان کرن تسو حضرات دے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. اجدائی پروگرام محترم خدا بخش صاحب دے ایسال ثواب اور انہاں دی وفات حسرت آیات دے ہوتے عزیزم محمد صادق صاحب نال تعزیت واسطے ترتیب دیتا گئے. اسا اہل سنت والجماعت ہیں، سارا عقیدہ ہے کہ مرن والے دی تعزیت بھی جائز ہے اور اودے واسطے ایصال ثواب کرنا یہ بھی میرے آقا دی شریعت دا حکم ہے. تعزیت مانا ہونے اظہار افسوس، اظہار غم، کہدی وفات تے غم کرنا، افسوس لا اظہار کرنا انہاں دے لواحقین کو شریعت نے اجازت دیتی ہے، لیکن ایک دائرے دے اندر. انہیں چھڑی واگ نہیں کہ دھاڑو فریاد شروع کر دیو، آہو بکا شروع کر دیو، اللہ تے خود رسول دے شکوے شروع کر دیو کہ خدا کو اصلت دے آسے بقریب جو ہیں مائیاں بیبیاں دروازے تے کھڑ کے آجیں اسرائیلہ تے کو گھول گھتا تو سارے فلان دی روح قبض چکیتی ہے. آدھن نہیں آدھن تو پتہ ہے دیر لے کھڑ کے تو سن دروازیاں دے ہوتے اسرائیل کو کوسنے لے دے وے. اسرائیل دروازے تے کھڑ کے آدھے اے مائی اے بندہ رب دا میں ایدہ رزق نہیں روکیا، میں اپنے طور تے
ایدی روح قبض نہیں کیتی میں ایدے ساہ نہیں روکے ای جرلے جمعہا اللہ نے ایدہ رزق بھی مقرر کر کے مقدر کر دیتا ہے ایدے ساہ بھی گڑ کے تے لکھ دیتے ہیں آج وہ پورے تھی گئے ہیں وہاں میں کو کیوں کوسنے دے دیں گے میرا کوئی جرم نہیں جو اللہ نے ساہ مقرر کی تھے وہ پورے ہو گئے جو رزق مقدر کی تھا وہ ختم ہو گیا ہے ہن ایدے بعد ایدی اس دنیا سے گنجائش نہ آئی میرے اللہ نے حکم دیتے میں ایدی میں قبض کر گئی تو پھر سکو افسوس ضرور لگ دے شریعت آدھی ہے افسوس کرو غم کرو آخر ایک زندگی دا ساتھ آ کٹھے زندگی گزاری آئی آج بچھڑ گئے علیحدہ تھی گئے لیکن یہ بھی دسی وجہ بیوی این گالو ہوتی ہے جو میرے سر دا سایہ اٹھ گئے اولاد این گالو روندن جو کمامن والا ایو ہاں ہنسا کو آپ کو اوکھا تھی بنا کو سی نہیں سمجھا اگر زیادہ فکر مند ہو گوا مودی مغفرت واسطے تلاوت قرآن کرو ہا ذکر اذکار کرو ہا تسبیحات کرو ہا ختم شریف ویلے تا ایتھا پنج دا طالب العلم نظر آئیں یا دو چار بڑھڑے نظر آئیں بقایا لوگ اکثر دیزے ہیں کل خانی دا مقصد یہ ہوں دے کہ اتھا تلاوت کی تھی بنجے قرآن پڑھا بنجے جڑے نہیں پڑھے ہوئے ذکر اذکار کریں تسبیحات کریں اللہ اللہ کریں درشتی پڑھیں تقریر تحق بس یہ رسمی چیز ہے کہ لوہا گرم ہو دے غمیچ لوگ ہو دے انہیں کو نصیحت کرو تو سمجھ اولے زیادہ آگے دیئے ورنہ تقریر قلخانی دا حصہ نہیں میری گال سمجھ دے بے تقریر قلخانی دا حصہ نہیں ہے قل عربی دلو سے بمانا کہو اصطلاحاً قل هو اللہ احد چونکہ ایسی صورت ہے جو انہیں ایک واری پڑھن ترائے واری پڑھن نال پورے قرآن دے ختم دا ثواب ملوے دے سمجھ آ رہی ہے وہ تے اس واسطے آکھا گئے لیکن سارے آئی تقریر کو کل خانی سمجھا گئے یہ نہیں انہا فائدہ بیت کو اوملے پہنچی جر عالم بیان کرن والا کوئی ایسے ایمان دی بات کرے عقیدے دی بات کرے عمل دی بات کرے اعمال صالحہ دی بات کرے اندھے اتے کوئی بندے متفکر ہو کے فکر مند ہو کے بے نمازی ہنتا نماز دعا بنجن بے روزائت ہنتا روزائت دو روزے دعا بنجن قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے قرآن پڑھن شروع کر دیتے نے سنت رسول چہرے تھے کوئی نہ ہی تھا ان کو سجاون شروع کر دیتے نے پیچھے جب تک ایمیں کریں دے راسن ایندہ ثواب بھی او میت کو پہنچتا راسن سمجھ آ رہی جیسا کانتے ہاتھ رکھ کے تھے بس ایمیں سوران شروع کروں تے ڈوڑے پڑھن شروع کروں انہاں ڈوڑیاں دا انہاں سورا دا میت کو فائدہ نہیں نراسن میں تھی دے میری گال میں تقریر کرے دارا نا جی میں سبق پڑھی دے جو بندہ یاد کرے دل اچ بلہاوے گال تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تسا تے میں جمع تھے ہیں اظہار افسوس کرنے صادق خان دے اگو ملک صادق دے اگو مار صادق کولو
تیرا ابا دنیا تو رخصت ہوئے اسا تیرے غم وچ برابر دے شریک ہیں سب کو افسوس ہے اچھا بندہ ہا سارے کول بچھڑ گئے چنگا بندہ ہا دنیا تو چلا گئے یہ ہے اظہار تعظیم طریقہ ہی دا کیا ہے دل صدمے والی ہو گئے دل صدمے والی ہو گئی اکھیں چوں ہنجو جاری ہو گئی پر زبان تے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ تعزیت دا طریقہ دوسرے نمبر تے ایصال ثواب بمانا ثواب پہنچاونا حدیث پاک کی چاندے کہ زندہ لوگوں کا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے زندہ لوگوں کا عمل میت کو کیا پہنچے دے زور بولو چاہے یاد تھی بن جائے میت کو کیا پہنچے دے فائدہ پہنچے دے میرے دوستوں میرے بزرگوں مرن والے دی مثال ایویں ہوندی ہے جویں دریا دے اندر سیلاب دے اندر بندہ بھوکا کھڑے ہوتے کھانا کھڑے کوشش کرے دے جو اتا نکلا ول پانی اندر دو چکن دے ول اتا نکلن دی کوشش کرے دے ساری زبان دے اندر آدھنا وہ تھبا کے مرے دا کھڑے کہ کیوائیں میں کوئی تو نجات ملے کیوائیں میں کوئی نجات ملے تو مرن والے دی مثال سینے ہے کہ جی میں وہ دریا دے اندر مردہ کھڑے سیلاب دے اندر مردہ کھڑے تھبا کے مرنے جو نجات دی صورت ملے نجات دی صورت ہی آئے کہ اودے واسطے درود شریف پڑھ کے ثواب پہنچاؤ اودے واسطے تلاوت کر کے ثواب پہنچاؤ اودے واسطے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچاؤ اودے واسطے ذکر اللہ کر کے ثواب پہنچاؤ اودے واسطے صدقہ و خیرات کر کے ثواب پہنچاؤ اودے واسطے مسجد بڑھا کے ثواب پہنچاؤ اودے واسطے حاجت مند دی حاجت پوری کر کے ثواب پہنچاؤ اودے واسطے نفلی عمرہ کر کے ثواب پہنچاؤ نفلی حج کر کے ثواب پہنچاؤ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ تائیں کرے نہ ودے ثواب کو پہنچی حج کرے نہ ودے ثواب کو پہنچی میرے آقا نے فرمایا اللہ دے ہاں ثواب دی کمی کوئی نہیں فرمایا یہ جڑا عمرہ کر رہی ہے حج کر رہی ہے بدل دیتا ہوتے ایکو ایک درجہ ثواب ملسی تے جڑا وہ دنیا درخصت تھی ہے ایدے مقابلے دے اندر ان کو 9 درجے زیادہ ثواب پہنچی سمجھ آ رہی اصل لوگ صرف کلہ دوتے کچھ صدقہ خیرات کر کے یا حد زیادہ 40واں سے دوترے جمعراتاں کر کے سمجھ دے ہیں بہون دا حق ادا تھی گئے وقت سال پورا کڑھائی اسا اودی خبر گیری کریں دے نہیں وقت سال بعد 9ویں محرم آسی وقت اسا شارک پا موری دی دال کچھ پھلے ہگر بھی پانی دی دو چھڑیاں بھی جڑیاں مفت لب دین او ون اپنے حبے دا حق ادا کر دیتے سے اپنی اماں دا حق ادا کر دیتے سے میرے دوستو میرے بزرگو اماں یا ابے دا حق پوری زندگی تو سنوے ادا کر سکتے یہ نہیں ہے سارے تے فتوی تے لیندے وے تساں آدے وے جب مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود اسا فاتحہ دے بھی قائل ہیں اسا درود دے بھی قائل ہیں فاتحہ بھی پڑھنے تے درود شریف بھی بولو نا پڑھنے یہ کہے بدبخت نے ایویں آکھے چا کون مسلمان ہے ہوئے مسلمان تے فاتحہ دا قائل نہ ہوئے مسلمان تے درود دا قائل نہ ہوئے مسلمان تے صلاۃ دا قائل نہ ہوئے مسلمان تے سلام دا قائل نہ ہوئے یہ نہیں ہے
سوچ سمجھ رکھی. میں تو انہیں سینا بیٹھا کہ صرف 40ویں تک یاد نہیں رکھنا، ہر نماز نال جتھا اپنے واسطے دعا کرو، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. اللہ جویں میں اپنے واسطے منگدا بیٹھا، ایویں تمام کائنات دے مومن مرد، تمام کائنات دے مومن عورتاں، تمام کائنات دے مسلم مرد، تمام کائنات دے مسلم عورتاں، اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما، انہاں دی بھی بخشش فرما. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہر نماز نال اگر عربی دے جملے نہیں آکھ سکدا، اردو دے اندر اپنی سرائکی دے اندر آکھے، اے آکھن نال اللہ پاک ایکوں قطب دا درجہ عطا کر دے. ولی غوث ولی دے اتو کیا ہو دے قطب. چھوٹا جی عمل لے کہ اللہ تمام مومنہ مومنات، تمام مسلم تمام مسلمات انہاں دی بھی مغفرت فرما. یہ کیا ہے؟ بائے نال ہمدردی. بائے نال کیا ہے؟ ہمدردی. اسلام ہمدردی دا مذہب ہے، اخوت دا مذہب ہے. اسلام دین سارا اخوت سکھیں دے، بھائی چارہ سکھیں دے، ہمدردی سکھیں دے، ایثار تے قربانی سکھیں دے کہ جتھا اپنی فکر کرنی ہے اتھا بیدی بھی فکر کرو. اسا کو کہیں پتہ نہیں بدبخت سکھا دیتے میاں اپنی آپ نبیڑ بیدی بات نہ چھیڑ. یہ جملہ پتہ نہیں کتھوں پکا کے تھے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو تشریف گن گئے مدینہ طیبہ دے اندر. میرے آقا دے نال آپ دے اہل بیت بھی گئے، آپ دے اصحاب بھی گئے، وہ بھی ہجرت کر کے گئے، گھر چھوڑے نے، وطن چھوڑے نے، کاروبار چھوڑے نے، مال اسباب ہر شے اتھے ہی رہ گئی ہے، حتیٰ کہ کعبہ بیت اللہ بھی چھوڑ دیتے نے. صحابہ کو جو کہیں پوچھے کعبے کو چھوڑ آئے بھی، آخر لگے سادہ کعبہ حضور ہے. سادہ کعبہ کیا ہے؟ حضور ہے. اسا ہر شے چھوڑ سکتے ہیں پر حضور کو نہیں چھوڑ سکتے. جلے مدینہ طیبہ پہنچا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے درمیان مواخات قائم فرمائی ہے، بھائی بندی کہ فلانا انصاری تو فلانے مہاجر دا بھائی، فلاں انصاری تو فلانے مہاجر دا بھائی، فلاں میرا صحابی تو فلانے دا بھائی. آپس دے اندر بھائی بندی قائم کر کے ایثار قربانی دا جذبہ انہاں بولے سے باتوں حضور دا چونکہ فرمان ہا وہ جذبہ ایسا پیدا تھا کہ صحابیہ دے انصاری سادہ دل کرے دے اگر کہیں دیا دو بیویاں ہیں تو ایک کو طلاق دے کے میں مہاجر بھائی دے نکاح دے اندر دے دوں، اسا جائیداد دے اندر انہاں کو حصے دار بنا کے دوں، اسا مال دے اندر انہاں کو حصے دار بنا کے دوں. یہ ہے مسلمانیت. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو مسلمان گال کڑھے مندہ کڑھے یہ فاسق تے فاجر بنوے دے. بھائی مسلمان کو گال مندہ کڑھن نال بندہ کیا بنوے دے؟ بولو فاسق فاجر بنوے دے. سباب المسلم فسوق، حضور سیدہ فرمان ہے. اسا دے ہاں گال مندہ کڑھن فطرت ثانیہ ہے کہ کوئی گال اسا مندے دے بغیر کریں دینا ہے. جانوروں کو مندے کڑھیں دے ہیں، حیوانوں کو مندے کڑھیں دے ہیں. ایمیں نہیں چپ کر گئے. ایمیں نا گھر والے وہ تو سارے مندے کو بچ ہی نہیں سکتے نا، زبان گندی تھی گئی.
میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑی زبان دے نال اسا جھوٹ لینے آئے کوڑ پرینے آئے بندے کڈھنے آئے گالی کڈھنے آئے فسق و فجور دی گفتگو کرنے آئے مسلمانہ تے فتوے بازی کرنے آئے غلط گفتگو کرنے آئے حدیث پاک دے اللہ دے دین قیامت دے معاملات شہادت تے حسن گواہیاں تے حسن اللہ پاک چھوٹے بڑے گناہ جتنے نیکیاں جتنی آئیں لو ساریاں ہدایت جمع کرے سن قرآن دکھڑے لا یقادروا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا کوئی نیکی بڑی یا چھوٹی کوئی گناہ بڑا یا چھوٹا لا یغادروا اسا باقی نہ چھڑے سو پیچھا نہ چھڑے سو مگر گنتی دے اندر گننا سو شمار دے اندر گننا سو جلے ساریاں نیکیاں برائیاں آوے سن ووجدوا ما عملوا حاضرا جڑا کچھ عمل کیتا اسی وہ بھی سامنے اللہ پاک رکھ دے سن کہے نال بے انصافی نہ تھی سی اس ویلے میرے دوستوں میرے بزرگوں اے جڑی زبان ساری چرچر کرے دیئے تر کرے دیئے رکتی نہیں ہے اور جناب بالا فتوے بازیاں کرے دیئے پیدی غیبت گلہ شکوہ کرے دیئے اللہ دا قرآن رکھلے اليوم نطمسو علی افوائیم اونی بھار ای زبان دوتے تالے لگوے سن زبان دوتے چندرہ لگوے سی گویا موسی بیج ویسی اليوم نطمسو علی افوائیم اے موسی بیج ویسی مو بند تھی ویسی زبان بند تھی ویسی متکلمنا ایدیہم اے ہاتھ اپنے خلاف بولن لگوے سن وتشہد ارجلہم پیر توڑے خلاف گواہیاں دے سن زبان بندے ہاتھ خلاف گواہی دے رہی کہ جناب فلاں دی چوری کی دیا سے فلاں دی عزت دے ڈاکہ ماریا سے فلاں دا بننا بھننا سے فلاں دے ظلم تشدد کیتا سے فلاں کو ناجائز ماریا سے وتکلمنا ایدیہم ہاتھ علامن لگنے سن وتشہد ارجلہم اللہ پیران کو طاقت ریسی اینت کو زبان بنویسی یہ پیر بھی گواہی دے سن فلاں برائی تو چل کے گایا سے فلاں گناہ تو چل کے گایا سے فلاں غلطی تو چل کے گایا سے ادھی رات میں چل کے گایا سے آدھے سے لوگ کے گناہ کرے دے پائیں گے چھپ کے کرے دے پائیں گے اللہ نہیں پیا دے دا فرمایا دنیا والے نہن پیڑے دے پر او تے نہدہ کھڑا ہاں کال سمجھ شریفی چاندی پی دنیا تے تا اپنے حد دے ہوتے اختیار ہے اتھاں ایندہ اختیار کہنے کول ہو سی اللہ کہنے کول ہو سی یہ اقرار کرے دے وے دنیا تے پتہ کو نہیں تو گوں یہ جلے اتھاں آن دے وے کیا آہ دے وے انا للہ انا اللہ چاہ انا للہ اسا کہنے واسطے ہیں اللہ واسطے یعنی اللہ سالہ مالک ہے اسا وہ دے مملوک ہے وہ سالہ خالق ہے اسا وہ دی مخلوق ہے وہ سالہ معبود ہے اسا وہ دے بندے ہیں دنیا تے آدھے ہیں مانے دا چونکہ پتہ کوئی نہیں زبانی کلامی یہ ضرور آدھے ہیں انا للہ کہنے واسطے ہے اللہ واسطے یعنی مالک اللہ ہے ہتھاں دا مالک کون ہے پیراں دا مالک کون ہے وجود دا مالک کون ہے اللہ ہے پیچھے وہ اتھاں ساکو تھوڑا بہت اختیار دیتے سی اتھاں ساکو تھوڑا بہت اختیار دیتے سی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو کہے پوچھیا صحیح بندہ اپنے افعال دے اندر کتنا مختار ہے کتنا محتاج ہے کتنا اختیار رکھ دے کتنا مجبور ہے آپ نے فرمایا وہ بندہ بیٹھا فرمایا اٹھی کھڑ وہ اٹھی کھڑے آپ نے فرمایا ایک جنگ چاہ انہیں ایک جنگ چاہتی ہے فرمایا نے ہن دوجی چاہ
وہاں کہ سہی اے ہن نہیں چل دی جے چیسا تے ڈھائے پوساں فرمایا این دے اتے قیاس کر کہ اتنا تو مختار ہے تے اتنا تو محتاج ہے کہ ہک جنگ چاول دا تے کوئی اختیار ہے پر دوجی دا اختیار نہیں ہے ڈھائے پوسے مجبور ہے مضطر ہے اللہ نے تے کوئی اختیار ہے اس واسطے دیتے کہ تفرغ لعبادتی املأ صدر کا غنا اپنے آپ کو عبادت واسطے اودی عبادت واسطے فارغ کر گھن اللہ میں رزق مانگنے بچے پالنے اولاد پالنی ہے اور میں میرے مسائل ہیں املأ صدر کا غنا وہ تو اے کر کے تا دیکھ میں تیرے سینے کو غنا نال بھرنے سا یہ حضور دا فرمان ہے میری گال نہیں تفرغ لعبادتی اپنے آپ کو کس واسطے فارغ کر چا عبادت واسطے اج کل خانی دیوتے اساں 1000 بندہ 1500 بندہ آئے بیٹھے آئے پنج گانا نماز فرض ہے اندے واسطے کرے ہی میں گئے بولو تے صحیح یار گئے آپس دی گالے میں کہیں کو نہ دسے دا تو سمائے کٹھے بیٹھے گئے جمعہ دے اٹھتے بھی اتنے بندے نہیں کٹھے تھی کیوں یہ تھا کیوں آئے ہیں کلاسرے والا منہ ہے برادری دا منہ ہے یار منہ رکھنی کرنی ہے یوں نا برادری دا منہ ہے سنگت دا منہ ہے ساتھ دا منہ ہے اللہ دا کوئی منہ کوئی نہیں جن دے سامنے پیش تھی اندے کو کوئی بچ نہیں سکنا مرد عورت بی بی بچے پیش کے دے سامنے تھی اللہ دے سامنے وال میں ابتداء حدیث پڑھی ہے ہندہ ترجمے دی اجازت ہے میں کو ٹھیک ہے نا تھکتے نہیں گئے میں ابتدا دے اندر حدیث پاک پڑھی ہے میں عرض کی تھی میرے آقا نے فرمایا ما تزول قدم عبد اے جڑے سوچ لگتے ہیں کہ جناب بس کیا تھی بڑے مر کے مٹی تھی ونجنے ختم ہو ونجنے مٹی نال مٹی تھی ونجنے موک ونجنے کیہاں حساب سے کیہاں کتاب کی حاضری میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا نے فرمایا ایک دنیا من والا ہے وہ یوم الحساب ہے اقترب للناس حساب ہو جویں مالک شام کو نوکر کرے حساب گندے سیل مین کرے دکاندار حساب گندے وڈا چھوٹے چھوٹے حساب گندے میں میرا اللہ چونکہ ساری کائنات دا مالک ہے سارے سہو دا مالک ہے سارے وجود دا مالک ہے ساری ہر چیز دا مالک ہے وہ دن قیامت دے کھڑا کرنے سی میزان دے ہوتے تلاوڑے دے ہوتے میزان عدل دے ہوتے حدیث پاک سے اندر آدھے سیدھے فرمان بات تزول قدم عبد بندے دے قدم روک نیتے ویسے پھر روک نیتے ویسے حتیٰ کہ انہیں کو سوالوں سی 4 چیزاں دا حتیٰ یسالا عن 40 4 چیزاں دا سوالوں سی 4 چیزاں دا سوال عن عمرہی فیما افنا عمر دے بارے سوال تھی سی زندگی دے بارے سوال تھی سی کتھا فنا کی تھی آوی کتھا گزاری آوی کیڑے کمت دے اندر گزاری آوی کس طریقے دے نال گزاری آوی کہ دا اکھڑ مل کے گزاری آوی رحمان دا کھڑ منجا ہوئی یا شیطان دا کھڑ منجا ہوئی اللہ دا حکم منجا ہوئی یا بندے دا حکم منجا ہوئی انہیں محبوب دے احکامات دے عمل کیتا ہوئی یا اپنی مرضی کی ہوئی اللہ پاک سوال کرے سن عن عمرہی فیما افنا زندگی کتھا فنا کر کے آئے کتھا ضائع کر کے آئے سوال تھی دوسرا سوال اس زندگی دا قیمتی حصہ زندگی دا قیمتی وقت عن شبابی جوانی کتھا گزاری ابھی
جوانی دے اندر کیا کیتاوی چونکہ جوانی مستانی ہوتی ہے جوانی دے اندر بندہ سینے سے زور سے ہر کام کریں گے اور کون دکھاوے سی کون ہے میرے اکو کون ہے میرے اکو جیدہ بننا بھر بننا کون ہے میرے اکو جیدہ پانی راگ بھرنا کون ہے میرے اکو جیدی زمین سے قبضہ کر بننا کون ہے میرے اکو ایمیں نا رب عن شبابی فیما ابلا جوانی دے بارے دے اندر سوالوں سی جوانی کتھا گزاری ابھی کنا کمہ دے اندر گزاری ابھی کس طریقے دے نال گزاری ابھی آیا اس جوانی دے شباب دے اندر میں کو بھی کچھ یاد کیتا ہمیا کوئنا اس جوانی دے شباب دے اندر بوڑھے ماں باپ دا کچھ خیال کیتا ہمیا کوئنا اس جوانی دے اندر اپنے بڑھڑے ماں ابا دی خدمت بھی کیتی یا کوئی نہ انہاں دا آنکھا بنیا ہمی یا کوئی نہ سوال کرن والا کون سی اللہ ہو سی کون سی اللہ ہو سی ہن اساں منے دے ماں باپ دا آنکھا بولو تے صحیح ہے منے دے کچھ تھوڑا جہاں پیچھا منو تا حیا ہے ماں باپ دا شرم ہے ماں باپ دی ہن اے ڈبی جڑی جرن دی ساری جیب وچ آئیے ہنی دے تے سوشل میڈیا آیا کھڑے کئی بدبخت میرا سیاست نہ لینا دینا نہیں لیکن میں اپنے دین دی گال فرض منصبی سمجھ کے کرے نا اساں نہ پگڑ بدھا دی گال منو اب بابا سارے فیصلے اپنے تو سارا ذمہ وار نہ تھی چار شریف آدمی آئے بیٹھے انہاں دے سامنے باپ دی بے عزتی ہے یا کوئی نہیں بولو دے صحیح ہے بابا صاحب نے فیصلے دے آپ ذمہ وار آئے جو کرنے ایسا کرنے سو کرنے ساکو بڑی سمجھے ساکو بڑا شعور ہے بابا موبائل پیسے پامنے خرچہ دے ہاں موٹر سائیکل پیٹرول پامنے خرچہ بولو تے صحیح ایویں نا یہ اوہے لوگ کھلن دی گال نہیں میرے عزیزوں میرے نوجوانوں یہ اللہ دے باپ رب دا درجہ رکھ دے صرف ایک لفظ دا ہی فرق ہے اب تے رب اب رب اب دا معنی بھی پالنہار پالنے والا تے رب دا معنی بھی پالنہار پالنے والا محبت نال شفقت نال یہ بھی پلیں دے وہ بھی پلیں دے فرق ہے اے اوہلے تائیں پلیں دے جیلے تائیں ایندہ آکھن منو تے او اون ویلے تائیں پڑھے دے بھاویں منو تے بھاویں نہ منو رات کو نافرمانی کر کے سمو سویرے بھوکا نہیں اٹھے دا بھوکا نہیں رکھے دا روٹی بند نہیں کرے دا اس واسطے میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد اللہ دی رضا والد دی رضا دے اندر ہے اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے اندر ہے جے فرشہ والا اب ناراض ہے تو عرشہ والا رب بھی ناراض ہے جے فرشہ والا باپ راضی ہے تو عرشہ والا رب بھی راضی تھی مت سمجھو کہ ایدی دھاں کوئی کم نہیں کرے دی مت سوچو کہ ایدی آہ کچھ نہیں کرے دی جلے تائیں چار معززین دے اندر ای کو کوڑا کیتے چاہ ایدی نافرمانی کیتی بھی چاہ آکیو بابا صاحب نے فیصلے آپ کرے سو باپ جیسا ہمدرد کوئی نہیں باپ جیسا ہمدرد کوئی نہیں تے ماں جیسی پیار کرنے والی بھائی کوئی ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں عشاء کی نماز پڑھے دا کھڑا ہوا مصلی سے کھڑا ہوا
اللہ اکبر تکبیر تحریمہ آگے میں قرآن دی تلاوت کرے دا کھڑا ہوا تلاوت کرے دا کھڑا ہوا تے میری اماں اگر زندہ ہویا میری اماں آمنہ اگر زندہ ہویا تے میں کو آواز دے لیا گھر چوں ابنی محمد یا محمد اے میرے بیٹے محمد اے میرے بیٹے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد خدا دا فرض چھوڑنے وہاں نماز چھوڑنے وہاں تلاوت قرآن چھوڑنے وہاں اللہ دی عبادت چھوڑنے وہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں اما دی خدمت حاضر تھی کیا کہا نعم امی اے میری اما جی میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں اما حکم کر دعا دی کیا ہے یہ ایمیں تا وہ ایسے کرنی مشہور نہیں تھی بتا ایمیں علماء کو وہ ایسے کرنی جگہ ہی نہیں سنے لے ہے جی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجے آقا میرا بڑا دل کرے دے کہ میں تاری زیارت دیا گا حاضر خدمت ہوں لیکن گھر دے اندر بوڑھی ماں ہے بوڑھی اماں ہے ایک باری اجازت دیتی سی میں آیا تو سر پڑھنا آوے انہیں وقت ٹائم اتنا نسیاہا بل میں واپس بل حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا اما دی خدمت کر تے کچھ صحابیت دا درجہ بھی ملسی تے میں محمد دی دعا بھی صرف تیرے نال نہ ہوسی بلکہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما کو تلقین فرمائے کہ انہیں عجب دائی بدلائے قرن دے نحمن والائے نہ وہ ایسے اگر تاری زندگی تاری حضرت نال ملاقات تھی میں تو دے کھلو اپنے واسطے دعا کروائے چاہ عمر جیسی ہستی جیدی رائے تے اللہ دا قرآن نازل تھی دے ان کو حضور فرمے دے پہن حضرت علی المرتضی شیر خدا جیسی ہستی عزد اللہ الغالب جیسی ہستی حضور فرمے دے پہن کہنے کول دعا کرواوی ویس کرنی کولو ویسے کرنی دا عمل کیا ہے کہ اماں دی خدمت کرنا یہ دی خدمت کرنا اماں اے صادق میاں بابا ٹوڑ گئے ابا ٹوڑ گئے جڑا دعائیں دا چھپر ہے تو بہر بینے کتھائی میں فرما بردار نہ فرمانے باپ دے منہ وچوں ہمیشہ دعا دے جملے نکل دین کڑھائی بد دعا نہیں کی تھی تو دل دکھیلا کھڑے آج کل ایک بدبخت دے واسطے وہ جو خودی مرضی آتی ہے سوشل میڈیا تے علانے دے بولنے دے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم دا نا سدھا نہیں آدھا کلمہ سدھا نہیں آدھا جلے ہی زبان پسل دیئے اکھے جناب والا اسلامی شاعر سے دنیا دیا بھی اگر تے نہیں پھسل دی انگریز کی گفتگو تے نہیں پھسل دی اگر زبان پھسل دیئے تا شریعت جنگالی تے پھسل دیئے سدے نوجوان بے راہ رو تھی کہ مدے تھیا باپ دا خیال نہیں بڑے دا خیال نہیں مدے دا خیال نہیں میرے دوستہ میرے بزرگوں گزارش ہے دن قیامت دے اگر ابا ناراض ہویا رب کو کڑھائی راضی نہ سمجھائے رب کو منع مردہ طریقہ اما کو منع مردہ طریقہ فرمایا انہا کو راضی کرو عرش والا آپ راضی ہوسی میں تو 12 منٹ زیادہ گن چکا درود پاک پڑھ گرم محبت نال باواز کالی قبر دی ہے رات مشکل 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 کر گھر تیاری او
ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل اے موت کہہ کو بھی نہیں چھڑے دی اے موت کہہ کو بھی نہیں چھڑے دی آدھی جو سر سے مہلت نہ دے دی آدھی جو سر سے مہلت نہ دے دی وسدے گھرانوں جندرے مرے دی وسدے گھرانوں جندرے مرے دی رب دے سوائے رب دے سوائے کہہ دو نہ دردی رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل پھلا دیا جو سے جاوی چاول پھلا دیا جو سے جاوی چاول جو مشک امبر دیدار گاول جو مشک امبر دیدار گاول اج وچ کفن دے کیڑے پہ کھاول اج وچ کفن دے کیڑے پہ کھاول کوئی راہ پوچھدا کیویں گزردی ہے رات مشکل ہے رات پل صراط والا جتھا پھیر رکھن دن چاہو سی والوں نکی تلواروں دکھی جد ہر پاسوں بلدی بھاؤ سے کئی بے نماز پیسن سر گھاس نج دوزخ دے ہے ہو سی مسلمان اوہ لنگ پار وسل جت راضی رسول خدا سے ذرا سبحان اللہ اے رات مشکل کئی بادشاہ دھرتی ہلے دے کئی بادشاہ دھرتی ہلے دے فرعون مانگو آ کر دکھے دے فرعون مانگو آ کر دکھے دے آیا غضب جان گئے ہاتھ ملے دے آیا غضب جان گئے ہاتھ ملے دے رب ہے بھنے گا رب ہے بھنے گا گردن فخر دی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل دے چھوڑ خاکی آکڑ ودائی دے چھوڑ خاکی آکڑ ودائی اے غم ناسی اے شہن شاہی اے غم ناسی اے تخت شاہی پڑھ لا الہ آواز آئی پڑھ لا الہ آواز آئی نت کر غلامی نت کر غلامی مدنی دے دردی ہے رات مشکل کالی قبر دی ہے رات مشکل کر گھر تیاری کر گھر تیاری اوکھے سفر دی ہے رات مشکل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، حضرت قاری صاحب نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی، تمام احباب نے جو ذکر اذکار تسبیحات درود شریف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھیے جو ختم قرآن پاک کی تھے، یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار کی تھے تسبیحات کی تھے، یا اللہ اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفۃ ہدیۃ پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عزوان اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفۃ پیش کرے دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب محترم خدا بخش صاحب کو پہنچا. یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغاں جو باغ بڑھا. یا اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. سونا ربا انہوں نے سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل فرما. سونا ربا بحیثیت انسان انہوں کو لو جو کوئی بھلا لغزشاں ہوئیں اپنی رحمت کے نال معاف جا فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے انہوں نے بھائی بہن بزرگان والدین رشتہ دار دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما. یا اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انا للہ